بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کا قیام ایک معجزہ، ایک آزمائش ہے۔ یہ بات سمجھ لیجئے کہ پاکستان کا قیام پولیٹیکل سائنس کے اصول کے حوالے سے کسی حساب کتاب میں نہیں آتا۔ اس کے باوجود پاکستان کا قیام ایک معجزہ تھا۔ ہندو ہم سے تعداد میں 3 گنا زیادہ تھے۔ مسلم لیگ کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں تھی اور مسلمانوں کی بھی کوئی حیثیت ہندوؤں کے مقابلے میں نہیں تھی۔ تعلیم اور کاروبار میں ہم بہت پیچھے تھے، جبکہ صنعت و حرفت میں تو ہمارا کوئی دخل تھا ہی نہیں۔ اس میں تو سارے کے سارے ہندو تھے۔ پھر اس وقت انگلستان میں لیبر پارٹی حکومت تھی اور وزیر اعظم اٹیلی کو قائد اعظم سے نفرت تھی، جس کا اظہار وہ اپنی کتاب میں بھی کر چکے ہیں۔ اس سے بھی بڑھ کر کہ ہندوستان کا وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن گاندھی کا چیلا تھا، اور گاندھی نے کہا تھا کہ پاکستان صرف میری لاش پر بن سکتا ہے۔ پھر کیسے بن گیا پاکستان؟ انگریز کہتے تھے کہ ہندوستان کبھی متحد نہیں رہا، کبھی ایک یونٹ بن کے نہیں رہا، اور یہ ہمارا بڑا کارنامہ ہے کہ ہم نے ایسا کر کے دکھایا۔ وہ تو چاہتے تھے کہ یہ کارنامہ باقی رہے، لیکن انہوں نے نام لیا اقبال کا کہ اس نے ہمارے اس خواب کو پورا نہیں ہونے دیا۔ علامہ اقبال 1932 کے گول میز کانفرنس میں موجود تھے۔ رمزے میکڈونلڈ نے اسی کانفرنس کے موقع پر کہا تھا، "A poet has destroyed our dream of united India"، یعنی ہم ہندوستان کو ایک ہی ملک کی حیثیت سے چھوڑ کر جانا چاہتے تھے، مگر ایک شاعر نے ہمارا یہ خواب پورا نہیں ہونے دیا۔ علامہ اقبال کا 1930 کا خطبہ تھا، جس نے ان کے خواب کی دھجیاں بکھیر دی تھیں، جس میں انہوں نے واضح کر دیا تھا کہ ہندو کے ساتھ ہماری ایک قومیت نہیں۔ "We are a different nation altogether"۔ تو جان لیجئے کہ پاکستان اس وعدے کی بنا پر بنا تھا جو اللہ تعالیٰ سے ہم نے اس کے نظام کو نافذ کرنے کا کیا تھا۔ پاکستان اللہ کی مشیت خصوصی سے بنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش بھی ہے۔ اس کے لیے میں سورۃ الاعراف کی ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ سورۃ الاعراف میں ایک مثال دی گئی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر میں مبعوث ہوئے، بنی اسرائیل اس وقت بڑے شدید مصائب میں گرفتار تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت سے پہلے بھی آل فرعون ان پر ظلم کر رہے تھے، اور ان کے آنے کے بعد بھی یہ مظالم جاری تھے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے شکوہ کیا، "ہم آپ کے آنے سے پہلے بھی ستائے جا رہے تھے اور آپ کے آنے کے بعد بھی، یعنی ہمارا حال وہی ہے، آپ کے آنے کے بعد بھی ہمارا حال نہیں بدلا"۔ جواب میں کہا گیا، جسے قرآن میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ ان قریب تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور تمہیں زمین میں حکومت عطا کرے گا، پھر دیکھے گا کہ تم کیا کرتے ہو۔ میں جب یہ آیت پڑھتا ہوں تو مجھے صاف نظر آتا ہے کہ پاکستان قیام بھی اللہ کی طرف سے ایک آزمائش اور امتحان ہے۔ اس لیے قیام پاکستان میں بہت دشواریاں تھیں۔ پاکستان کا قیام گاندھی کی موت تھی، نہرو اور پٹیل کی موت تھی، کانگریس کی موت تھی، اور اس کو کسی درجے میں قبول کرنے کو تیار نہیں تھے، اور آج تک انہوں نے قبول نہیں کیا۔ اس سب کے باوجود اللہ نے پاکستان دے دیا، تو یہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان تھا، جیسے بنی اسرائیل کا امتحان لیا گیا تھا۔ اگر تمہیں اقتدار مل جائے تو تم کیا کرتے ہو؟ یہ وہ امتحان تھا جس میں ملت اسلامیہ پاکستان 1947 کے بعد مبتلا ہو گئی تھی، لیکن اس امتحان کا نتیجہ یہ نکلا کہ 77 برس ہو گئے، وہ اسلام تو قائم نہیں ہوا۔ ہم نے اللہ سے اپنا عہد توڑا، وعدہ خلافی کی۔ دیکھیے، ایک ہے اسلام مسجدوں والا، نمازوں والا، روزوں والا، حج والا۔ وہ تو انڈیا میں بھی ہے، امریکہ میں بھی ہے، وہاں مسجدیں بن رہی ہیں، روزے رکھے جا رہے ہیں، عیدیں منائی جاتی ہیں، یعنی اسلام مذہب کی حیثیت سے دنیا میں ہر جگہ موجود ہے، لیکن اسلام میں بحیثیت دین کہیں نہیں۔ دین کہتے ہیں مکمل نظام حیات کو، اور قرآن میں اسلام کے لیے ہمیشہ لفظ دین آیا ہے، مذہب نہیں آیا۔ پورے قرآن میں لفظ مذہب ہی نہیں ہے۔ ہماری تاریخ میں مذہب کا لفظ استعمال ہوتا ہے، مگر فقہی مسالک کے لیے، مثلا مذہب ابی حنیفہ، مذہب شافعی، مذہب مالکی، یہ مذاہب ہیں، اور دین سے مراد تو اللہ کا دین یعنی دین اسلام ہے۔ از روئے الفاظ قرآنی سورۃ العمران کی آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، یقیناً دین تو اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے۔ دوسری جگہ فرمایا سورۃ العمران کی آیت نمبر 75 میں، اور جو کوئی اسلام کے سوا کسی اور دین کو اختیار کرنا چاہے گا تو اس کی جانب سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہی وہ دین ہے جس کو نافذ کرنے کے لیے ہم نے پاکستان مانگا تھا، ورنہ اسلام بحیثیت مذہب تو دنیا میں ہر جگہ موجود ہے۔ صدر بش کے آخری ایام میں ان کے موقف میں تھوڑی تبدیلی ہو گئی تھی، ورنہ امریکی حکمرانوں کا موقف یہ تھا کہ مذہب اسلام سے ہماری کوئی جنگ نہیں ہے، ہاں اگر اسلام بحیثیت نظام کی بات کرے گا تو جنگ ہوگی۔ چنانچہ امریکی حکمران امریکہ میں مقیم مسلمانوں سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو، تم ہندوستان سے آئے ہو، عرب سے آئے ہو، شام سے آئے ہو، ترکی سے آئے ہو، اور تم نے یہاں آ کے چرچ خرید کر مسجدیں بنا لی، کیا ہم نے کبھی تمہیں روکا؟ تم نے یہودیوں کے سینگوگ خریدے اور انہیں مسجد بنا لیا، ہم نے تمہیں کبھی روکا؟ تم روزے رکھتے ہو، ہم کبھی نہیں روکتے، بلکہ ہم وائٹ ہاؤس میں ایک افطاری بھی دے دیتے ہیں۔
तुम ईद मनाते हो और हम तुम्हारी ईद उल फितर और बकरा ईद पर यादगार टिकट शाया कर देते हैं, तो तुम्हारे मजहब इस्लाम से हमारी कोई जंग नहीं है। हाल ही में वहाँ का एक तबका न्यूकॉन्स कहता है कि ये मजहब भी शैतानी मजहब है, नकल कुफर नबाशिद। वो कहते हैं माज़अल्लाह मोहम्मद हिजीवल। चुनाचा इनका कहना है कि इस मजहब की भी जड़ काटनी पड़ेगी, इसलिए कुरान तो अपने अंदर पूरे का पूरा दीन और पूरे का पूरा निज़ाम लिए हुआ है। कुरान से आप जहाद को खुर्च नहीं सकते। हाँ, अपने स्कूल के निसाबों से आयते जहाद निकाल सकते हैं। चुनाचा बाद अरब ममालिक के निसाब कुतुब में से जहाज से मुतलक आयात और यहूद और नसारा के मुखालफत पर मबनी आयात निकाल दी गई हैं, लेकिन कुरान में से तो इनको कोई नहीं निकाल सकता, क्योंकि अल्लाह ने इसकी हिफाजत का जिम्मा खुद लिया है। अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं, ये अल जिक्र तो हमने खुद नाजिल किया है और हम खुद ही इसके मुहाफिज हैं। दूसरी जगह फरमाया, बातल इस पर हमला आवर हो ही नहीं सकता, न आगे से और ना ही पीछे से। वादा खिलाफी की सजा और मुनाफकत। हमने जो मुमलकत खुदादादे पाकिस्तान में इस्लाम को बहैसियत दीन नाफिज नहीं किया, जिसका हमने अल्लाह से वादा किया था, तो इसकी सजा हमें मुनाफकत की सूरत में मिल रही है। ये एक अलहदा बहस है कि इस्लाम क्यों नाफिज नहीं हुआ, मुजरिम कौन है। मेरे नज़दीक हम सब पूरी कौम इसमें मुजरिम है, इल्ला ये कि जो भी नफाज इस्लाम की जद्दोजहद में अपना तन मन धन लगाता रहा वो अल्लाह के यहाँ बच जाएगा, बाकी तो पूरी कौम मुजरिम है। हाँ, कौम के अंदर जिसकी जितनी बड़ी हैसियत है इतनी ही बड़ी इसकी जिम्मेदारी भी हो जाती है, लेकिन मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता, चूँकि यहाँ इस्लाम का निज़ाम इज्तमाई नहीं आ सका, लिहाजा इस जुर्म की सजा के तौर पर हम पर मुनाफिकत मुसल्लत की गई है। इस बात को मैं सूरत तौबा की 3 आयात के हवाले से बयान करता हूँ। मदीना के मुनाफिकीन के बारे में फरमाया गया, जिसे कुरान में इस तरह बयान किया गया है, इनमें से कुछ लोग वो भी हैं जिन्होंने अल्लाह से अहद किया था, अगर अल्लाह हमें अपने फजल से नवाज देगा, दौलत देगा, गनी कर देगा, तो हम खूब सदका खैरात करेंगे और नेक बन जाएंगे। फिर जब अल्लाह ने इन्हें अपने फजल से नवाज दिया तो उन्होंने बुखल से काम लिया, तिजोरियों पर ताले लगा दिए और पीठ फेर कर एराज करने लगे, तो अकूबत सजा के तौर पर हमने इनके दिलों के अंदर नफाक पैदा कर दिया उस दिन तक के लिए जब वो उससे मिलेंगे, और ये इसलिए कि इन्होंने अल्लाह से जो वादा किया था उसे पूरा ना किया, इसलिए कि वो झूठ बोलते रहे। यही सजा खास तौर पर मुसलमानाने पाकिस्तान पर मुसल्लत हुई है, इस वादा खिलाफी की वजह से जो हमने अल्लाह से की है। आप गौर कीजिए कि दुनिया का कोई और मुसलमान मुल्क अल्लाह से इस तरह का अहद करके आज़ाद नहीं हुआ। ना मिस्रियों ने कभी ऐसा अहद किया, ना शामियों ने किया, ना सऊदियों ने किया, ना ईरानियों ने किया और ना ही अफगानियों ने किया। एक मुल्क जो पहले मौजूद था ही नहीं इस्लाम के नाम पर बना है, जबकि बाकी ममालिक तो हमेशा से थे। इंडोनेशिया भी हमेशा से था, मिस्र, लीबिया, अलजायर, शाम सब हमेशा से थे। पाकिस्तान जो एक बड़े अजीम को तकसीम करके नया मुल्क बनाया गया, वो इस्लाम के नाम पर बनाया गया और वहाँ इस्लाम नहीं आया। ये है हमारा वो इजाफी जुर्म जिसकी इजाफी सजा ये मिली। मैं आज बड़े दुख के साथ कह रहा हूँ, लेकिन मैं अगर ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं करूंगा तो आप मेरे असल एहसासात को समझ नहीं सकेंगे। आज मुसलमानाने पाकिस्तान दुनिया की अजीम तरीन मुनाफिक कौम है। इस मुनाफिकत का जरा हिसाब कर लीजिए। इस बारे में 2 अहदीस नबवी पेश कर रहा हूँ। पहली हदीस के रावी हैं हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुनाफिक की 3 निशानियां हैं, जब बोले झूठ बोले, जब वादा करे खिलाफ वर्जी करे, जब अमीन बनाया जाए तो खयानत करे। मुस्लिम की एक रवायत में ये अल्फाज भी हैं, मुनाफिक की 3 निशानियां हैं, अगर चाहे रोज़ा रखता हो और नमाज पढ़ता हो और अपने आप को मुसलमान समझता हो। दूसरी हदीस में हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 4 चीजें अगर किसी में हो तो वो पक्का मुनाफिक है, और अगर इनमें से एक हो तो इसमें नफाक की एक खसलत पाई जाती है, यहाँ तक कि इसको छोड़ दे। वो 4 निशानियां ये हैं, जब अमीन बनाया जाए खयानत करे, जब बात करे तो झूठ बोले, जब वादा करे तो वादा खिलाफी करे, जब किसी से झगड़ पड़े तो आपस से बाहर हो जाए, यानी गालम गलोच और मार धाड़ पर उतर आए। इन निशानियों को सामने रखिए और अपने मुआशरे का जायजा लीजिए। हमारे यहाँ जो जितना बड़ा है उतना ही झूठा है, उतना ही बड़ा वादा खिलाफ है। अपने गिरेबानों में झांकें, झूठ से कितने बचे हुए हैं, एफाए अहद कितना है हमारे अंदर। अगर एक तरफ पैसा हो और दूसरी तरफ दयानत हो तो हम किधर जाएंगे। ये हमारा कौमी किरदार है और इसी वजह से कौम खोखली हो गई है। ये निफाके अमली है और अज़रूए हदीस जिसके अंदर अमानत का वसफ नहीं, इसका कोई ईमान नहीं, और जिसके अंदर इफ़ाए अहद नहीं, इसका कोई दीन नहीं। पाकिस्तान का दस्तूर मुनाफकत का पलंदा है। आप जानते हैं कि किसी मुल्क की अहम तरीन दस्तावेज इसका दस्तूर होता है। मैं सख्त अल्फाज कह रहा हूँ, लेकिन पाकिस्तान का दस्तूर मुनाफकत का पलंदा है। अगरचे इसमें पूरा इस्लाम मौजूद है, लेकिन इस्लामी दफ़ात के मौसर होने में बहुत चोर दरवाजे हायल हैं।
جیسے منافق مسلمان تو ہوتا ہے لیکن اس میں ایمان نہیں ہوتا تھا، اسی طرح ہمارے دستور میں پورا اسلام موجود ہے لیکن ایمان نہیں ہے۔ قرارداد مقاصد آرٹیکل 2A پاکستان کے دستوری خاکے میں رہنما اصول کی حیثیت سے موجود ہے، لیکن یہ پورے دستور پر حاوی نہیں۔ اس میں صرف ایک جملہ بڑھا دیا جائے، This article will take precedence over all the provision of the Constitution، یعنی یہ دفعہ پورے دستور پر حاوی رہے گی۔ اس طرح اس دور میں اسلامی ریاست کا دستوری تقاضا 100% پورا ہو جاتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ ہمارے دستور میں بہت سی غیر اسلامی دفعات موجود ہیں۔ مثلا ایک دفعہ یہ بھی ہے کہ کسی کو پھانسی کی سزا ہوئی اور اس کو تمام کورٹس نے برقرار رکھا، اس کے بعد بھی صدر صاحب کو اختیار ہے کہ چاہے تو اسے معاف کر دے۔ اسلام میں یہ اختیار کسی کو نہیں دیا گیا، قاتل کو صرف مقتول کے ورثہ ہی معاف کر سکتے ہیں، کوئی صدر ایسا نہیں کر سکتا۔ جب اس پر پٹیشن دائر کی گئی تو اس وقت کے چیف جسٹس نسیم حسین شاہ صاحب نے، جو بہت بڑے مسلم لیگی ہیں، اپنے فیصلے میں لکھا کہ وہ بھی دستور کی ایک دفعہ ہے اور یہ بھی دستور کی ایک دفعہ ہے، لہذا قرارداد مقاصد اس کو غیر مؤثر نہیں کر سکتی۔ پھر ہمارے دستور میں یہ شک بھی موجود ہے، No legislation will be done repugnant to the Quran and the Sunnah، یعنی قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی، لیکن اس کے لیے کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی قائم کر دی گئی ہے جو اس کے بارے میں رپورٹیں دیتی رہے گی۔ آگے ان رپورٹوں کا کیا بنے گا اس کا کچھ ذکر نہیں، ان رپورٹوں کا کیا حشر ہوگا کچھ پتہ نہیں۔ اگر یہی طے کر دی جاتا کہ 2 مہینے کے اندر اندر رپورٹ پارلیمنٹ میں پہنچ جانی چاہیے تو بھی اس زمن میں کچھ پیش رفت ہوتی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی پر اربوں روپے خرچ ہوا، علماء کرام بڑی بڑی تنخواہیں لے رہے ہیں، انہیں 5 اسٹار ہوٹلز کے اندر ٹھہرایا جا رہا ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ اس کونسل میں تمام فرقوں کے علماء دیوبند، بریلوی، اہل حدیث اور شیعہ سب شامل تھے۔ انہوں نے بہت کام کیا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ساری رپورٹیں وفاقی حکومت کی الماریوں کے اندر جا کر جمع ہو گئی۔ آج تک کوئی ایک رپورٹ بھی دستور کا حصہ بننا تو دور کی بات پارلیمنٹ میں ہی نہیں آئی۔ یہ ہیں چور دروازے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے ہیں کہ آج سے چند سال پہلے جب نواز شریف صاحب کی حکومت فیصلہ کن اکثریت سے قائم ہوئی تھی، ان کے پاس 2/3 سے زیادہ اکثریت تھی، مرکز میں وہ وزیر اعظم تھے اور پنجاب میں وزیر اعلیٰ شہباز شریف صاحب تھے۔ یہ حضرات مجھ سے ملنے قرآن اکیڈمی آئے تھے۔ اس ملاقات کا پس منظر یہ تھا کہ ان کے والد میاں محمد شریف صاحب حرم میں مجھ سے ملے تھے۔ مجھے وہیل چیئر پر دیکھ کر وہ میرے پاس آئے اور حال احوال پوچھا، پھر کہنے لگے کہ میں آپ کو لاہور میں ملوں گا۔ جب ان کے 2 بیٹوں کی حکومت بنی تو مجھے اچانک خیال آیا کہ میں میاں شریف صاحب کو خط لکھوں کہ آپ کے بیٹوں کو اللہ تعالیٰ نے وہ فیصلہ کن اقتدار دے دیا ہے، اب ان کو چاہیے کہ وہ اس ملک کے اندر اسلام کے نفاذ کی طرف قدم اٹھائیں۔ میں نے اپنے خط میں الفاظ عجیب لکھ دیے، آپ نے کہا تھا کہ آپ تشریف لائیں گے لیکن آپ تو آئے ہی نہیں، اور میں اس لیے نہیں آیا کہ میرے نزدیک دین کے خادموں کا دولت مندوں کے دروازوں پر حاضری دینا مناسب نہیں ہے۔ اگلے ہی روز میاں محمد شریف اپنے 3 بیٹوں میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف اور میاں عباس شریف کے ہمراہ قرآن اکیڈمی چلے آئے۔ میں نے ان کو دستور کے بارے میں بتایا کہ اس کے اندر جو چور دروازے ہیں انہیں بند کر دیجئے، ملکی معیشت سود ختم کیجئے۔ انہوں نے اس کے بارے میں وعدے کیے، لیکن وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا۔ یہ حضرات 2 دفعہ میرے پاس آئے، میری کوئی حیثیت نہیں، نہ میری سیاسی حیثیت ہے نہ مذہبی حیثیت، اس لیے کہ مذہبی اعتبار سے میں کسی فرقے کا آدمی نہیں ہوں، مجھے فرقہ وارانہ حمایت حاصل ہو۔ پھر بھی اپنے وفد لے کر گیا اور پرائم منسٹر ہاؤس میں ان سے ملا۔ میں نے دستور کی ترمیم پیش کی، یہ ہیں چور دروازے، انہیں بند کر دیجئے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ میرے سامنے انہوں نے راجہ ظفر الحق صاحب سے کہا کہ راجہ صاحب دستوری ترمیم کا بل تیار کیجئے۔ ہوا پھر بھی کچھ نہیں۔ بہرحال اس وقت تک بھی پاکستان کا دستور منافقت کا پلندہ ہے، اس میں پورا اسلام ہے بھی اور نہیں،